السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ اس کو کشتی کے 360 طریقے آتے تھے۔ وہ ہر روز ایک نئے طریقے کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ اتفاق سے اسے ایک شاگرد اتنا پیارا لگا کہ اس نے ایک کے علاوہ سارے گر اس کو سکھا دیے۔ شاگرد میں غرور آ گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ پورے ملک میں اب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ استاد بھی صرف استاد بزرگ ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے، ورنہ طاقت کے لحاظ سے تو میں اس سے آگے ہوں اور فن کے لحاظ سے میں اس کے برابر ہوں۔ بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس زمانے کا بادشاہ اساتذہ کی بہت قدر کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن بادشاہ نے استاد اور شاگرد کی کشتی کا اعلان کرا دیا۔ بہت بڑا میدان سج گیا۔ حکومتی سطح پر کشتی کا انتظام ہو گیا۔ اکھاڑے میں بادشاہ سمیت تمام وزراء، امراء اور تمام لوگ جمع ہو گئے۔ لڑکا مست ہاتھی کی طرح میدان میں نکلا کہ اگر کانسی کا پہاڑ بھی سامنے ہو تو اٹھا کر پھینک دوں گا۔ استاد سمجھ گیا کہ اب طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ استاد بزرگ ہو چکا تھا، شاگرد جوان تھا، لیکن استاد آخر استاد ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی ایک داؤ جو اس نے سنبھال کر رکھا تھا اس پر آزما ڈالا، دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اسے زمین پر پلٹ دیا، چاروں شانے چت کر دیا۔ اب لڑکے کے پاس اس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ پریشان ہو گیا۔ تماشائیوں نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے استاد کو انعام دیا اور لڑکے کو جھڑکا اور خوب ملامت کی کہ تو نے اپنے محسن کے مقابلے کا دعویٰ کر دیا۔ تجھے تو شرم آنی چاہیے تھی، تجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، اے جہاں کے بادشاہ، میں طاقت کی وجہ سے نہیں ہارا، بلکہ وہی ایک داؤ جو مجھ سے استاد نے چھپائے رکھا وہ میرا کام تمام کر گیا۔ استاد نے کہا، بیٹا، یہ داؤ میں نے اسی دن کے لیے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ دوست کو اتنی طاقت نہ دے کہ اگر وہ دشمن ہو جائے تو تجھ پر قابو پا لے۔ ایک شخص نے جب اپنے ہی پروردہ کی بے وفائی دیکھی تو اس نے اس وقت یہ بات کہی۔ تو پیارے بچوں، استاد کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ استاد ہوتا ہے، وہی ہمیں دنیا میں جینا سکھاتا ہے۔ اللہ حافظ۔